فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفونني وكادوا يقتلونني قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين.
إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین. چونکہ تقریباً 6 یا 7 ہفتوں کا فصل واقع ہو چکا ہے، تو سورہ اعراف میں جس مقام پر اس وقت ہم ہیں اس کے بارے میں چند باتیں پھر دوبارہ ذہن نشین کر لیجیے. سب سے پہلی بات جو سورہ انعام کے درس کے آغاز میں نے عرض کیا تھا کہ یہ بہت ہی خوبصورت جوڑا ہے 2 مکی صورتوں کا، سورہ انعام، سورہ اعراف، اور ان دونوں کے درمیان اس اعتبار سے ایک کمپلیمنٹری تعلق ہے کہ سورہ انعام ہے تذکیر بآلاء اللہ کے عنوان کے تحت، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اللہ کا فضل، اللہ کی عنایتیں، جس کے بارے میں قرآن میں کہا گیا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. ان نعمتوں کے حوالے سے یاد دہانی، نصیحت اور تذکیر سورہ انعام کا اصل موضوع، اور سورہ اعراف ہے تذکیر بایام اللہ. گویا کہ یہ نصیحت اور عبرت حاصل کرنا ان دنوں کے حوالے سے کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو تباہ و برباد کر دیا جنہوں نے رسول وقت کی دعوت کو رد کر دیا تھا. تذکیر بایام اللہ. تو گویا کہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ 2 اصطلاحات جو ہیں، تذکیر بایام اللہ اور تذکیر بآلاء اللہ، یہ 2 صورتیں اس کا بہترین مظہر ہیں. دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ جب یہ صورتیں، خاص طور پر یہ مکی صورتیں حضور پر نازل ہوئی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ پر اچانک بڑھاپے کے آثار نمودار ہو گئے. اور یہ بات میں نے پہلے بھی عرض کی تھی، صحابہ کرام نے گویا کہ انہیں تشویش ہوئی کہ اچانک حضور کی صحت جو گرنے لگی ہے، آپ کے بال جو ہیں وہ بھی سفید ہو رہے ہیں، چہرے پر بھی گویا کہ اضمحلال کے آثار ہیں. تو صحابہ نے حضور سے سوال کیا تھا کہ حضور کیا معاملہ ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیبتنی ہود و اخواتها، یہ سورہ ہود ہے، سورہ اعراف ہے، اور اسی سلسلے کی جو مکی صورتیں ہیں انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. اس لیے کہ گویا کہ معلوم ہوتا ہے کہ اب جس قوم کی طرف میں بھیجا گیا تھا، مجھے دعوت دیتے ہوئے 7-8 برس ہو چکے، اور ان دلوں میں تیل نزل نہیں آ رہا. کہیں اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب جو ہے اسی طرح نہ بھڑک اٹھے جیسا کہ پہلی قوموں کے ساتھ معاملہ ہوا اور میری قوم بھی ہلاک کر دی جائے. شیبتنی ہود و اخواتها، یہ بہت ہی پیارے الفاظ ہیں جو حضور نے اختیار کیے کہ مجھے اصل میں بوڑھا کر دیا ان صورتوں نے، مکی صورتوں میں سورہ ہود ہے، سورہ اعراف ہے اور اس کے ہم مضمون بہنیں. اب آئیے اس سورہ مبارکہ کی طرف. سورہ اعراف، اس کے ابتدائی 2 رکوع جو ہے وہ تو بہترین تمہید ہے. جس طرح کہ طویل صورتوں کا ابتدائی اور آخری حصہ جو ہے بہت عظیم ہوتا ہے، اس کی سب سے بہترین مثال سورہ بقرہ ہے، قرآن حکیم کی طویل ترین صورت، اور اس کے ابتدائی آیات جو ہیں ان کی جو عظمت ہے، اور خاص طور پر آخری آیات جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے عرش تلے کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، جس میں بہت ہی خوبصورت دعائیں بھی ہیں. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، یہ دعائیں تو ہمیں یاد کرنی چاہیے اور ان آیات کو اپنی نمازوں کے اندر پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ یہ چیزیں جو ہے پھر ہمارے ذہن میں دوبارہ ریمائنڈ ہوتی رہیں. یہی معاملہ اس سورہ اعراف کا بھی ہے کہ اس کی ابتدائی آیات اور آخری آیات بہت ہی جامع ہیں، بہت عظیم آیات ہیں. 2 رکوع مسلسل اس میں اب یہاں نوٹ کیجئے، میں نے عرض کیا تھا تذکیر بایام اللہ کا عنوان ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور اس کے مراحل، اس میں شیطان نے جو کردار ادا کیا، اور شیطان کا سب سے بڑا حربہ جو اس وقت سامنے آیا کہ عریانی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام علیہا، ان کے لیے جو اس نے کیا معاملہ کہ وہ جو خلعت اللہ تعالیٰ نے جنت میں انہیں عطا فرمائی تھی، جو پوشاک عطا فرمائی تھی، انہیں فوراً اپنی برہنگی کا احساس ہونے لگا. تو گویا کہ یہ بات جو ہے شیطان کے مشن میں شامل ہے پہلے دن ہی سے، اور آج بھی گویا کہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھ کنڈا یہی ہے کہ
کہ اس قوم کے اندر جو ہے بے حیائی اور عریانی اور فحاشی جو ہے ان چیزوں کا جو ہے فروغ ہونا چاہیے۔ تو 2 رکوع مسلسل حضرت آدم علیہ السلام، تخلیق آدم اور شیطان کے کردار کے قصے پر مشتمل، پھر 1 رکوع حضرت نوح علیہ السلام کے سلسلے میں، پھر حضرت ہود کا ذکر ہے، حضرت صالح کا ذکر ہے، حضرت لوط کا ذکر ہے، حضرت شعیب کا ذکر۔ گویا کہ یہ 5 انبیاء وہ ہیں کہ جن کا ذکر شروع ہوا ہے 8ویں رکوع سے لے کر اور 12ویں رکوع تک۔ 12ویں رکوع سے شروع ہوا تھا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ تعداد آیات کے اعتبار سے قرآن حکیم میں سب سے زیادہ آیات جس رسول کے ذکر پر مشتمل ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ 6341 آیات ہیں قرآن حکیم کی، اور ان میں سے 555 سے زائد آیات حضرت موسیٰ کے ذکر پر ہیں، اور اسی کی ریفلیکشن یہاں نظر آ رہی ہے کہ 8ویں رکوع سے 12ویں رکوع تک یہ 5 رکوع میں تو ان 6 رسولوں کا ذکر ہو چکا، حضرت آدم ہے، حضرت نوح ہے، حضرت ہود ہے، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب، اور اس کے بعد 13ویں رکوع سے لے کر اور 20ویں رکوع تک 7 رکوع مسلسل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر پر مشتمل ہے۔ تو اس سے بھی گویا کہ وہی ریشو پرپورشن آپ کے سامنے آ سکتی ہے جس کے بارے میں نے عرض کیا کہ قرآن حکیم کی تعداد آیات اور وہ آیات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے نازل ہوئی ہیں جس میں ان کا ذکر موجود ہے، وہی نسبت آپ کو یہاں بھی نظر آ رہی ہے کہ 6 رکوعوں میں تو ذکر ہے 7 رسولوں کا، بلکہ حضرت آدم کو ملا لے تو 7 ہے ورنہ 6، اور اس کے بعد 7 رکوع حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر پر۔ اب آئیے ان آیات کی طرف جو ہمارے زیر مطالعہ تھا۔ یہ تو بنیادی باتیں تھیں کہ جو میں نے چاہا آپ حضرات کے سامنے پھر دوبارہ پیش کر دوں۔ آیات ما سبق کے جن سے میں نے آج کی تلاوت شروع کی ہے، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کا ذکر ہے کہ جب کہ وہ کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، یہ آیات ہم پڑھ چکے ہیں۔ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طلب کیا تھا کوہ طور پر سینا پر، اور وہاں 30 راتیں ابتدائی طور پر متعین کی، اور اس میں پھر 10 مزید اضافہ کر دیا، گویا کہ 40 شبانہ روز ایک چلہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر کاٹا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہوں نے الواح عطا کی تھی جن کا ذکر ان آیات میں ہوگا جو آج ہم پڑھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ایک واقعہ جو پیش آ چکا تھا، یہ شرف ہم کلامی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 12 عطا ہوا۔ جب مدین سے وہ سفر کر رہے تھے واپسی کا مصر کا، تو رستے میں اس واقعے کا ذکر سورۃ طٰہٰ میں بھی موجود ہے اور بھی بہت سی صورتوں میں موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہیں دور جو ہے کچھ آگ روشن دیکھی تو اپنی اہلیہ سے کہا کہ ذرا رکو، میں جاتا ہوں، وہاں کوئی نہ کوئی شخص ہوگا جس سے کوئی رہنمائی حاصل کر سکوں کہ مجھے مصر جانا ہے، مجھے کون سا رستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس طرح کی شاہراہیں تو تھی نہیں، یا یہ کہ کم سے کم یہ کہ شدید سردی ہے، اس سے بچاؤ کے لیے میں کچھ آگ وہاں سے پکڑ لاؤں۔ اب جب وہاں پہنچے تو اس کا ذکر جو ظاہر ہے وقت نہیں ہے کہ اس کی تفصیل میں بیان کر سکوں، وہ اصل میں انوار و تجلیات الہی کا پرتو تھا، جو ایک شجرہ مبارکہ پر اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا ظہور ہو رہا تھا۔ اس موقع پر بھی شرف ہم کلامی ہوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور پھر یہ کہ یہاں بھی اب جو شرف ہم کلامی ہو رہا تھا تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایک خیال آیا کہ کیوں نہ میں اللہ سے اس بات کی التجا کروں، اب تک جو بھی معاملہ ہے ایک اوٹ سے ہے، ایک حجاب سامنے ہے، لیکن یہ کہ یہ حجاب اٹھا دیا جائے۔ ربی ارنی انظر الیہ، قرآن حکیم میں یہ واحد مقام ہے کہ جہاں اتنی تفصیل کے ساتھ اس واقعے کا ذکر ہے۔ اے پروردگار ذرا مجھے دکھا دے، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ یہ شرف ہم کلامی، اس کی جو بھی چاشنی ہے اس سے تو میں پوری طرح مستفید ہو ہی رہا ہوں، لیکن یہ کہ میں چاہتا ہوں کہ تیرا دیدار بھی کروں۔ ربی ارنی انظر الیک، اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن یہ کہ پھر ساتھ ہی فرما دیا میں اپنی ایک تجلی، ایک پرتو ڈالتا ہوں اپنی انوار و تجلیات کے سامنے اس پہاڑ پر، اگر وہ پہاڑ اس کو سہ جائے تو تم بھی امید رکھو کہ شاید تم بھی میری کسی تجلی کو یا یہ کہ میرے دیدار کا تحمل کر سکو۔ لیکن معاملہ کیا ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا، یہ آیات ہم پڑھ چکے جیسا کہ میں نے عرض کیا، جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی ڈالی اس پہاڑ کے اوپر تو وہ پہاڑ پھٹ گیا، اور پھر یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بھی بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اب یہ اصل میں وہ ہیں آیات ما سبق کے جو ہماری زیر مطالعہ تھی۔ اب آئیے اگلی آیات کی طرف۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو تختیاں عطا فرمائی تھی، دیکھیے الواح کا لفظ یہاں آیا جس کا اطلاق 3 سے زائد پر ہوتا ہے۔ ایک تختی ہوتی تو لوح ہے، اگر 2 تختیاں ہوتی تو تسنیہ کا صیغہ بن جاتا، لوحین بن جاتا ہے، لوحان بن جاتا۔ لیکن الواح کا لفظ جو آیا وہ گویا کہ اس حوالے سے کہ تختیوں کی تعداد کم سے کم 3 یا 3 سے زائد تھی۔ اب یہاں بھی کنٹراڈکشن میں نے خاص طور پر نوٹ کی تھی، کتاب الخروج ہے تورات کی،
اور اس کا جو چیپٹر نمبر 16 اور 17 ہے اس کے اندر یہ بات مذکور ہے، آج بھی تورات کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام شہادت کی دونوں تختیاں لے کر پہاڑ سے اترے، اور وہ تختیاں دونوں طرف سے لکھی ہوئی تھیں، وہ تختیاں خداوند ہی کی بنائی ہوئی تھی، اور ان پر جو لکھا تھا وہ خداوند ہی کا لکھا ہوا تھا۔ وہاں 2 تختیوں کا ذکر ہے، لیکن یہاں الواح کا لفظ قرآن نے استعمال کر کے گویا کہ تصحیح کر دی، یہ 2 تختیاں نہیں تھیں بلکہ ان کی تعداد 3 یا 3 سے زائد تھی۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے لکھ دیا تھا ان کے لیے الواح میں، ان تختیوں میں، ہر شے، گویا کہ زندگی بسر کرنے کا ہر حکم، شریعت کا ہر حکم اس میں موجود تھا، موعظۃً جو نصیحت بھی تھی، وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہر شے کی تفصیل اس میں موجود تھی۔ یہاں بھی میں نے خاص طور پر نوٹ کیا تھا کہ تورات نے یہاں بھی ایک اعتبار سے جو ہے وہی بات جو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ قرآن حکیم نے بہت سے مقامات پر تورات میں جو تعلیمات مسخ ہو چکی تھی اس کی تصحیح کی ہے۔ تورات کے اندر یہ بات مذکور ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے جب وہاں آئے ہیں تختیاں لے کر، اور جب واپس اپنے قوم کی طرف پلٹے اور دیکھا، یہ گو سالہ پرستی کا ذکر تورات میں بھی موجود ہے، لیکن انہوں نے جو شے جو ہے بہت ہی اپنی، جسے آپ کہیے کہ سفلی جو ان کے معاملات ہیں، ذہنی جو کیفیت ہے، اس کا جو اظہار کیا اس کا ذکر میں بعد میں کروں گا۔ لیکن یہ کہ تورات میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب لوٹے ہیں اور اپنی قوم کو دیکھا کہ وہ بچڑے کی پرستش میں مبتلا ہے، تو غصے میں آ کر ان تختیوں کو جو اللہ نے دی تھی ان کو پھینک دیا، اور وہ تختیاں ٹوٹ گئیں۔ یہ تورات میں موجود ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ جو ہے وہ کوہ طور پر، کوہ سینا پر طلب کیا، اور وہاں جا کر گویا کہ پھر نئی تختیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی۔ تختیوں کا ذکر تورات میں بھی موجود ہے، لیکن یہ کہ جو ٹوٹنے کا معاملہ ہوا کہ اتنی زور سے پھینکی ہیں کہ غصے کی وجہ سے کہ اللہ نے جو تختیاں عطا کی تھی وہ ٹوٹ گئی، اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، بلکہ یہاں کہا گیا کہ القل الواح، جو تختیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے ان کو تو ایک طرف رکھ دیا، جیسا کہ اگلی آیات میں ہم پڑھ چکے ہیں، آگے پڑھیں گے، اور اسی غضبانی کیفیت میں پھر وہ جو ہے بڑھے اپنے بھائی حضرت ہارون کی طرف۔ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، تو لہٰذا ان کے اندر جو احکامات ہیں، یہاں تختیوں کو جس طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن حکیم کی صرف ظاہری عظمت جو ہے اسی پر اکتفا ہونا چاہیے، اس کی تعظیم ہونی چاہیے، اس کا بہترین جو ہے منقش غلاف کے اندر اس کو لپیٹ دینا چاہیے، کوئی طلب کرے تو بھی بڑی چادر میں لپیٹ کر جو ہے اس کو پیش کرنا چاہیے، اس کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے۔ لیکن فخذھا جو کہا گیا تو ان تختیوں کے اندر جو احکامات موجود ہیں ان کو مضبوطی سے پکڑ لو، بقوت، فخذھا بقوت وامر قومک یاخذوا باحسنها، اور اپنی قوم کو بھی حکم دو کہ ان تختیوں میں جو شے موجود ہے اس کے بہترین طریقے پر اس کی پیروی کریں۔ سأوریکم دار الفاسقین، ان قریب میں تمہیں فاسقین کے گھر کی نشاندہی کر دوں گا، تمہیں دکھا دوں گا۔ اب یہاں دار الفاسقین سے دو چیزیں مراد ہیں، ہمارے مفسرین نے بھی اس میں اختلاف کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کا جو انجام ہونے والا ہے، جو اللہ کے سرکش ہیں، جو باغی ہیں، اور خاص طور پر وہ جو قوم فرعون کے جو اعلی کار بنے ہوئے تھے، جو ان کے لیڈرز تھے، ان کا جو انجام ہونے والا ہے وہ تمہاری نگاہوں سے زیادہ دیر کی بات نہیں ہے، عنقریب ان کا انجام تمہیں دکھا دوں گا۔ اور دوسرا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم اب جس ملک کی طرف جا رہی تھی، ملک شام کی طرف، وہاں جو لوگ موجود تھے عمالقہ، وہ بھی بت پرست تھے، تو لہذا دار الفاسقین اب وہ وقت زیادہ دور نہیں کہ جب کہ تمہیں جانا ہوگا اور مصر اور شام کی طرف تمہارا سفر ہوگا، اور وہاں وہ عمالقہ جو بت پرست موجود ہیں، ان کے جو گھر ہیں، ان کی جو جگہ ہے، ان کا بھی میں تمہیں بہت زیادہ دیر کی بات نہیں کہ وہاں تک میں تمہیں پہنچا دوں گا۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، اور میں پھیر دوں گا اپنی آیات سے ان لوگوں کو، یہ خاص طور پر نوٹ کیجئے، یہ صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ہم مسلمانوں کے لیے بھی یہ بات جو ہے بالکل 100% جو ہے وہ منطبق ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی آیات سے، قرآن حکیم کے فہم سے، اس کی حکمت سے، جو فرمایا گیا اللہم نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام، اسلام کے لیے انسان کے اندر جو ایک شرح کی کیفیت ہونی چاہیے، جو اس کے اندر اپنائیت ہونی چاہیے، جو انبساط کی کیفیت ہونی چاہیے، جن لوگوں کے اندر تکبر موجود ہے، جن لوگوں کے اندر اپنا کچھ بڑا ہونے کا احساس موجود ہے، ان لوگوں کا گویا کہ پھر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی آیات سے ان کو دور کر دیتے ہیں۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، میں عنقریب پھیر دوں گا ان لوگوں کو کہ جو اس زمین میں ناحق سرکشی اختیار کرنے والے ہیں، تکبر اختیار کرنے والے ہیں، کس سے پھیر دوں گا؟ اپنی آیات سے۔ یہی مضمون ہے جو سورہ بنی اسرائیل میں بھی فرمایا گیا وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوا وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، جن لوگوں کے اندر سرکشی ہوتی ہے، تمرد ہوتا ہے، اور پھر یہ کہ تکبر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اوپر ایک غلاف چڑھا دیتا ہے کہ وہ اس قرآن سے کوئی شے اخذ ہی نہیں کر سکتے۔
اس لیے کہ یہ وہ شے تھی جو اختیار کی تھی شیطان لعین نے. یہ تکبر ہی تو تھا نا اس کے اندر کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں تو اس سے کہیں افضل ہوں. اے رب تو نے اس آدم کو جو ہے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا، کس قدر حقیر شے ہے وہ جس میں سے بدبو اٹھ رہی تھی، اور مجھے تو نے پیدا کیا ہے آگ کی لپٹ سے. انا خیر منہ خلقتہ من نار وخلقتہ من طین خلقتنی من نار، مجھے تو نے آگ کی لپٹ سے پیدا کیا، اس کو گارے سے، سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا. یہی تکبر اس شیطان میں موجود تھا. اور گویا کہ آج بھی کوئی شخص جو ہے اسی شیطان کی پیروی کرتے ہوئے تکبر اگر اختیار کرتا ہے تو یہ شے اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے. یہی وجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من الكبر، جس شخص کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی کبر اور تکبر، گھمنڈ اور غرور موجود ہوگا، وہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اسی طرح ایک اور حدیث قدسی کے الفاظ ہیں الکبر ردائی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کبر جو ہے اس لیے کہ اللہ سے بڑھ کر تو کوئی شے نہیں، لہذا اگر شان تکبر کی خلعت اگر کسی کے اوپر راس آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. الکبر ردائی. یہی وجہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء حسنی ان میں سے ایک نام کیا ہے المتکبر، جو گویا کہ اگر کبر ہے تو اپنی اعلیٰ ترین سطح میں اللہ تعالیٰ کے اندر موجود ہے، اللہ کو وہ جامہ راس آ رہا ہے. تو الکبر ردائی، کبر جو ہے وہ میری چادر ہے. اور اگر کوئی شخص مخلوقات میں سے اس کبر کو اختیار کرتا ہے تو گویا کہ وہ میرے کاندھے سے میری اس چادر کو کھینچ رہا ہے. تو سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر، ناحق تکبر کرنے والے. یہاں بھی خاص طور پر نوٹ کیجئے ناحق کے لفظ کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اکڑتی ہوئی چال کو پسند فرمایا ہے دو مواقع پر. ایک موقع تو وہ جو حضرات بھی حج اور عمرے کے لیے گئے ہیں، ابتدائی 3 جو چکر ہوتے ہیں جو آپ بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، 3 یا 4 چکر، غالباً 3 ہی ہیں، اس میں حکم ہے کہ خوب اکڑتی ہوئی چال کے ساتھ چلو. اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا خاص طور پر ہم جو یہاں کے پاکستان کے رہنے والے مسلمان ہیں ان کے اندر تو شاید وہ روح موجود نہیں ہے، لیکن جو عرب ہوتے ہیں وہ اپنے ایک کندھے کو ننگا کر کے اور جس طرح اکڑتے ہوئے چلتے ہیں، اور ان کی اکڑ کے اندر کوئی اور آدمی اگر آ کر جو ہے اس کو کوئی تکلیف بھی پہنچے، کسی کو ان کا جو ہے ہاتھ زور سے لگے، انہیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی. اور دوسرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر، جبکہ غزوے کا ایک موقع تھا اور ایک صحابی جو ہے اپنے مسلمانوں کی صف سے نکلے ہیں، ظاہر مبارزت ہے، پرلی طرف آگے سے بھی ایک کافر آیا ہے، مشرک آیا، اس نے مبارزت دی ہے کوئی میرے مقابلے میں جو سامنے آ سکے. تو ایک مسلمان صحابی یہاں سے نکلے اور وہ بہت ہی اکڑتی ہوئی چال کے ساتھ نکلے. تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو یہ چال بہت پسند ہے سوائے آج کے دن، اس لیے کہ گویا کہ دشمنوں کے اوپر بھی اپنی جو ہے وہ ایک قوت اور جواں مردی کا مظاہرہ کرنا یہ بھی اسلام کی حکمت کے پیش نظر ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو حقیر جانتے ہوئے گھمنڈ اور تکبر کی روش اختیار کرتا ہے، یہ ناقابل معافی جرم ہے. جیسا کہ میں نے حضور کی وہ حدیث بھی آپ کو سنائی کہ کوئی شخص جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر اور تکبر موجود ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور اگر وہ ہر نشانی بھی جس کا انہوں نے مطالبہ کر دیا، اگر ہر آیت بھی دیکھ لیں، ہر نشانی بھی دیکھ لیں تو ایمان نہیں لائیں گے. یہ ان کی سرکشی ہے، ان کی بغاوت ہے اللہ کے خلاف، اس لیے کہ انہوں نے تو اپنے نفس کی بندگی کو چھوڑنا نہیں. لہذا کوئی شے بڑے سے بڑا معجزہ، بڑے سے بڑی دلیل ان کے پاس پیش کر دی جائے. قوم نے مطالبہ کیا تھا، وہ آیات ہم پڑھ چکے ہیں، جبکہ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی اور قوم کے مطالبے پر ایک چٹان شک ہوئی اور اس میں سے ایک گابن اونٹنی برآمد ہو گئی. لیکن یہ کہ کتنے لوگ تھے جو ایمان لے آئے، حالانکہ انہوں نے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ اگر یہ معجزہ آپ ہمیں دکھا دیں تو پھر ہم ایمان لے آئیں گے. لیکن یہ کہ بہرحال تاریخ شاہد ہے کوئی ایمان نہیں لایا. تو وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اگر وہ ہر نشانی بھی دیکھ لیں، بڑے سے بڑا معجزے کا بھی مشاہدہ کر لیں تو ایمان نہیں لائیں گے. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور اگر وہ دیکھ لیں ہدایت کا رستہ، توحید کا رستہ، جس کی طرف یہ رسول انہیں بلا رہے ہیں، جس کی طرف موسیٰ انہیں بلا رہے ہیں، لیکن یہ کہ اگر یہ معاملہ ان کا ہو لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، تو کبھی اس رستے کو اختیار نہیں کریں گے. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور اگر وہ گمراہی کا، نجاستوں سے بھرا ہوا رستہ، شرک کی نجاست سے آلودہ رستہ، گناہوں اور معصیتوں اس دلدل کا والا رستہ، اگر یہ اس کو دیکھ لیں یتخذوہ سبیلا، تو اس رستے کو وہ اختیار کر لیں گے. ذالک بانہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کر دی، وکانوا عنہا غافلین، اور اس سے غفلت کا معاملہ اختیار کیا. یہاں تکبر کے ضمن میں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخلین،
وہ لوگ کہ جو میری بندگی سے استکبار اختیار کرتے ہیں. اس بات کو خاص طور پر نوٹ کیجئے، اس لیے کہ اس ذیل میں ہم بھی آتے ہیں کہ اللہ کی بندگی کا ایک تقاضا ہے، شریعت کا یہ حکم ہے، بندگی کا تقاضا یہ ہے، فرما برداری کا تقاضا یہ ہے. اگر کوئی شخص جانتے بوجھتے اس رستے کو ترک کرتا ہے اور اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہا ہے تو اس کے معنی کیا ہوئے؟ یہ استکبار عن عبادتی ہے، یہ اس نے تکبر اختیار کیا ہے. میری دی ہوئی ہدایت، میری شریعت، جس کے لیے اس کے دل کے اندر بھی ایک اپنائیت موجود ہے، اس لیے کہ قرآن حکیم میں موجود ہے کہ یہ دین جو ہے وہ دین فطرت ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. یہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام دیا انسان کی فطرت کے مطابق ہے. لہذا خواہ کتنا ہی اپنے اوپر جو ہے نجاستیں چڑھا لیں، آج بھی اہل یورپ سے اگر آپ پوچھیں تو ان کا دل گواہی دے گا کہ اسلام نے جو نظام دیا ہے، جس کے اندر ستر پوشی بھی ہے، جس کے اندر بے حیائی نہیں ہے، جس کے اندر جو ہے باقاعدہ حجاب کے احکامات موجود ہیں، ان کا دل گواہی دے گا کہ بات وہ صحیح ہے. لیکن کیا کریں، اندر شیطان بیٹھا ہوا ہے نا. وہ تو چاہتا ہے کہ مکس گیدرنگ ہونی چاہیے، صرف پر اکتفا نہیں ہونا چاہیے، آگے سے آگے مخلوط جو ہے ناچ گھر ہونے چاہیے اور کیسینوز ہونے چاہیے جس کے اندر انسان کی تمام لذتوں کے اہتمام موجود ہو. یہ استکبار ہے کہ جانتے بوجھتے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو انسان پس پش ڈالتے. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ لوگ جو میری بندگی سے استکبار اختیار کرتے ہیں. اس کے معنی کیا ہوئے کہ اللہ کی بندگی کے تقاضوں کو ادا کرنے کو تیار نہیں، بلکہ شیطان کے دیے ہوئے رستے کو اختیار کیے ہوئے. تو ذالک بانہم کذبوا بآیاتنا، یہ ان کا معاملہ جو ہوا کہ یہ رشد و ہدایت کے رستے کو چھوڑ کر گمراہی اور ضلالت اور گناہوں کی دلدل والا رستہ اختیار کر رہے ہیں. یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی ہے، وکانوا عنہا غافلین، اور اس سے بے خبر ہیں. والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرہ، وہ لوگ کہ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور آخرت سے ملاقات کو جھٹلایا. اس لیے کہ انسان کے لیے جو سب سے بڑا خیال جو آتا ہے اسے اپنے رب کی بندگی کے اوپر قائم رکھے گا، وہ یہ کہ مرنے کے بعد مجھے زندہ کیا جائے گا اور اپنی زندگی کے ایک ایک عمل کی مجھے جواب دہی کرنی. تو لقاء الآخرہ، آخرت کی ملاقات کا انکار کیا جن لوگوں نے، حبطت اعمالہم، ان کے تمام اعمال اکارت قرار دے دیے جائیں گے. یہاں کون سے اعمال؟ جو کوئی ریاکاری کی کوئی نیکیاں تھیں، کبھی کوئی غریب آ گیا اس کی مدد کر دی، کبھی کسی اور کو دیکھ لیا تنگ دستی میں اس کے لیے گویا کہ کوئی بندوبست کر دیا، یہ صرف ریاکاری کے لیے تھی، اس لیے کہ انہیں آخرت کی ملاقات کا یقین ہی نہیں ہے. تو اب انسان اگر اس دنیا میں کوئی بھلا عمل کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے؟ یا تو کسی کے اوپر احسان دھرنا اس کے پیش نظر ہے کہ آج میں اس کی کوئی مدد کروں گا تو کل کڑے وقت یہ میرے کام آئے گا، اور کم سے کم یہ کہ آئندہ اپنے اس گردن جو ہے میرے سامنے جھکا کر رکھے گا. بہت سے لوگ اس خیال سے بھی اپنا روپیہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، صدقات کرتے ہیں کہ آئندہ یہ شخص جو ہے میرے سامنے زبان جو ہے وہ دراز نہ کر سکے، میرے سامنے گردن نہ اٹھا سکے، اسے اپنی گردن جھکا کر رہنا چاہیے. اب یہ اگر اندر جذبہ موجود ہے تو اس کے معنی کیا ہوئے؟ اللہ کو راضی کرنا تو مقصود نہیں ہے. تو وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، آخرت کی ملاقات، بدلے کی آخرت میں امید، اگر یہ موجود نہیں ہے تو حبطت اعمالہم، تو جو بھی نیکیاں ان کی ہیں وہ ریاکاری کی نیکیاں ہیں، دکھاوے کی نیکیاں ہیں. اسی دنیا کا کوئی غرض اور اس کا مقصد اور یہاں کا کوئی جو ہے کوئی فائدہ حاصل کرنے کے لیے انہوں نے نیکیاں کی ہیں. حبطت اعمالہم، وہ نیکیاں بھی غرض قرار دے دی جائیں گی. هل یجزون الا ما كانوا يعملون، تو کیا بدلے میں دیا جائے گا سوائے اس کے کہ جو اعمال انہوں نے کیے ہیں. اس دنیا میں جو بھی ان کی بدکاریاں تھیں، جو بھی فسق و فجور تھا، آخرت میں وہ مجسم ہو کر سامنے آ جائیں گے. جس طرح کہ قرآن حکیم میں کہا گیا نا کہ وہ لوگ کہ جو یتیموں کا مال ناجائز طور پر ہڑپ کر جاتے ہیں، الذین یاکلون اموال الیتامی بظلم، یہ وہ لوگ ہیں اولئک یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، یہ اپنے پیٹوں کے اندر آگ بھر رہے ہیں. ان کا یہ عمل اصل میں مترادف ہے اس بات کے، جو کھا پی رہے ہیں اس مال کو ہضم کر رہے ہیں تو وہ مال نہیں ہے اس دنیا میں، اس کا وہ آگ ہونا جو ہے وہ نمایاں نہیں، وہ آخرت میں نمایاں ہو جائے گا. تو فرمایا گیا ان کے اپنے اعمال ہی ہیں کہ جو مختلف عذابوں کی شکل میں ان کے سامنے آج مجسم ہیں. وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، اور بنا لیا قوم موسیٰ نے ان کے بعد، من بعدی سے مراد جبکہ وہ کوہ طور پر وہ 40 شبانہ روز کا ایک جو چلہ تھا اس کے لیے تشریف لے گئے، من حلیہم، اپنے زیورات اپنے گہنوں سے، عجلاً ایک بچڑے کی شکل کا ایک جو ہے وہ ایک مجسمہ تراش لیا، جسد لہو خوار، کہ جس کا ایک باقاعدہ جسم بھی تھا اور اس میں سے آواز بھی نکلتی تھی. یہاں میں نے جو حوالہ دیا تھا کہ تورات میں یہ معاملہ، جن حضرات نے بھی اگر کہیں تورات کا مطالعہ کیا، اور میں نے تو تفصیل نہیں کیا، لیکن تفسیر قرآن کا مطالعہ کرتے ہوئے بہت سے ایسے مقامات آتے ہیں کہ جہاں جو بھی مفسر ہے وہ تورات کے کسی مقام کا حوالہ دیتا ہے. تو یہاں خاص طور پر نوٹ کیجئے کہ بنی اسرائیل جس قسم کی نجاستوں کے اندر، جس قسم کی اخلاقی
یہ مذموم جو ہیں عادات جن کے اندر مبتلا تھے، بدقسمتی یہ ہے کہ یہی عادات انہوں نے منسوب کر دی پیغمبروں کی طرف بھی۔ اور تورات کا مطالعہ کیجئے تو اس قسم کے الفاظ آتے ہیں پیغمبروں کے لیے کہ جسے عام شریف انسان جو ہے اپنی زبان پر لانا بھی گوارا نہیں کرتا، اس قدر انہی الفاظ، اس لیے کہ وہ قوم اس کے اندر مبتلا تھی۔ لہذا جسے کہا جاتا ہے کہ اگر اپنے آپ کو آپ جو ہے وہ چھپانا چاہیں تو پھر وہی کچھ کریں کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ ساری قوم کے اندر بانٹ دیں۔ انہوں نے انبیاء اور رسولوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ لہذا نوٹ کیجئے کتاب الخروج ہے بائبل کی، جس کا باب نمبر 32 ہے اور آیات 1 تا 6، وہ میں ترجمہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو پہاڑ سے اترنے میں دیر لگی، اب یہ گویا کہ تورات بھی اس بات کو اکنالج کر رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دنوں کے لیے کوہ طور پر چلے گئے تھے، تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے ہارون سے کہا، یہاں ہارون سے مراد حضرت ہارون جو ان کے بڑے بھائی تھے، اور حضرت موسیٰ تورات جو وہاں کوہ طور پر جاتے ہوئے اپنے پیچھے اپنا نائب بنا کر گئے تھے، تو قوم نے ہارون سے کہا کہ ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دو۔ ہارون نے ان کی فرمائش پر سونے کا بچھڑا بنا دیا۔ دیکھیے نوٹ کیجئے، شرک کو منسوب کیا حضرت ہارون کی طرف، درحال کہ قرآن حکیم نے بائبل کی اس بات کی تردید کی ہے کہ حضرت ہارون معاذ اللہ وہ تو انبیاء میں سے تھے، ان کے بارے میں اس قسم کی بات منسوب کر دی جائے۔ جبکہ سامری جادوگر تھا، سورہ طٰہٰ میں جب ہم پہنچیں گے وہاں تو بڑی تفصیل سے اس کا ذکر آ جائے گا، اور اس میں جو پھر مکالمہ ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سامری جادوگر کے ساتھ، اس کا ذکر بھی وہاں موجود ہے۔ تو یہ فَأَضَلَّهُمُ السامری قرآن میں موجود ہے، سامری نے گمراہ کیا تھا، جو ان کے ہاں کا ایک بہت بڑا درویش آدمی تھا، بڑا اللہ والا سمجھا جاتا تھا، لیکن موقع کی تلاش میں تھا کہ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کوئی غیر حاضری، طویل غیر حاضری اسے میسر آئے تو اس کے پیش نظر جو چال تھی اس نے چل لی۔ وَأَضَلَّهُمُ السامری، تو ہارون نے ان کی فرمائش پر سونے کا بچھڑا بنا دیا، جسے دیکھتے ہی قوم نے کہا، یہ بائبل کے الفاظ میں سنا رہا ہوں، جسے دیکھتے ہی قوم نے کہا کہ ہاں یہی ہمارا خدا ہے۔ پھر ہارون نے اس کے لیے ایک قربان گاہ بھی بنائی اور قوم سے کہا کہ اس بچڑے کے لیے قربانی بھی کریں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، آج بھی تورات میں کتاب الخروج باب نمبر 32 آیات 1 تا 6 میں یہ مضمون موجود ہے۔ اس سے آپ ان لوگوں کی ذہنیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گویا کہ ایک جلیل القدر پیغمبر ہیں حضرت ہارون علیہ السلام، ان کی طرف بھی منسوب کر دیا کہ حضرت ہارون نے اصل میں وہ بچڑا خود اپنے ہاتھوں سے بنا کر دیا تھا، اور سامری جادوگر واگودگر اس کا کوئی جو ہے وجود موجود نہیں تھا۔ تو وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا، ایک بچڑے کی شکل کا جو ہے ایک جانور بنا دیا انہوں نے، جسدن، جس کا ایک جسم بھی تھا، اور لہو خوار، اور اس میں ایک آواز نکلتی تھی۔ اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا کہ بڑا ذہین تھا وہ شخص، اور عام طور پر جو ہوا چلتی ہے تو دن کے اوقات میں جو ہے خاص صبح کے وقت ادھر سے چل رہی ہے، شام کو ادھر چل رہی ہے، تو جہاں اس نے اس بچڑے کو اونچی چبوترے کے اوپر نصب کیا تھا، تو جب ہوا اس میں سے گزرتی تھی تو جس طرح بیل میں سے آواز نکلتی ہے ڈکرانے کی سی، اس طرح کی آواز اس میں سے نکلتی تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ اسے ٹیکنالوجی کہیں سے اس کی ذہن رسا، اور ذہن رسا کیا تھا، اندر جو شیطانی ذہن موجود تھا اس نے وہ ٹیکنالوجی اسے سکھا دی، جس کا ذکر قرآن میں 2-3 مقامات پر موجود ہے کہ اس نے اس ڈھنگ سے بنایا تھا کہ جب ہوا اس میں سے پاس ہوتی تھی تو آواز نکلتی تھی، گویا کہ آواز اس بچڑے میں سے برآمد ہو رہی ہے۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خوار، خوار کہتے ہیں وہ بیل کی ڈکرانے کی آواز کو۔ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ، انہوں نے غور نہیں کیا کہ یہ بچڑا تو ان سے کوئی کلام نہیں کرتا، وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا، اور نہ ہی سوائے اس ڈکرانے کی آواز کے کیا کبھی انہوں نے دیکھا کہ اس کے اندر کوئی حرکت ہوئی ہو، کبھی اس کا کوئی منہ ہلا ہو، کبھی اس نے ان سے کوئی باتیں کی ہو، کوئی پیغام ان تک پہنچایا ہو، یا یہ کہ اس نے کوئی کم سے کم یہ کہ ایسی بات ہی کی ہو کہ ان کے لیے کوئی رستہ متعین کر دیا ہو کہ بھئی چلو ٹھیک ہے، جس الہ کو تم اب معبود بنائے ہوئے ہو، جو پرستش کر رہے ہو، تو میرے احکامات یہ ہیں، میری شریعت جو ہے یہ ہے، اس قسم کی کوئی شے ان سے ثابت ہے؟ اتخذہ وکانوا ظالمین، بہرحال اینڈ رزلٹ کیا ہوا کہ انہوں نے اسی کو اپنا معبود بنا لیا، اور وہ حد درجہ ظلم کرنے والے تھے۔ یہی معاملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا تھا، جبکہ انہوں نے اس بڑے بت کو چھوڑ کر باقی تمام بتوں کو چکنا چور کر دیا۔ سورہ انبیاء کے اندر بڑی تفصیل سے وہ واقعہ موجود ہے۔ اور اس کے بعد پھر جب قوم آئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اس بڑے سے پوچھو، اس کے بڑے موٹے موٹے ہونٹ بھی ہیں، زبان بھی اس کے اندر موجود ہوگی، ہاتھ بھی ہیں، آنکھیں بھی بڑی موٹی بنائی ہوئی، دیکھ رہا تھا یہ تمہیں بتا دے گا۔ فوراً انہوں نے کہا کہ کیا تم جانتے نہیں کہ یہ گفتگو نہیں کر سکتا، یہ دیکھ نہیں سکتا؟ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اف لکم ولما تعبدون، کیا گویا کہ تف ہے تمہاری عقل کے اوپر بھی، اپنے ہاتھوں سے ایک مجسمہ بنایا اور اسے اپنا معبود بنا دیا، اسی کے سامنے سر ٹیک رہے ہو، اسی کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہو۔ تو یہی بات یہاں آگے کہ انہوں نے غور نہیں کیا، عالم یروا انہ لا یکلمہم، نہ تو ان سے کوئی کلام کر رہا تھا، ولا یہدیہم سبیلا، نہ اس نے کوئی احکامات دیے تھے، نہ ایسی شریعت دی تھی کہ جس کو وہ اختیار کرتے۔
اتخذوه وکانوا ظالمین، انہوں نے بہرحال اسے اپنا معبود بنایا اور وہ حد درجہ ظلم کرنے والے تھے۔ ولما سقط فی ایدیہم، اب یہاں چشم تصور میں دیکھیں حضرت موسیٰ جیسے ہی گئے ہیں تو فوراً سامری نے جو ہے اہتمام کیا ہے اور اس بچڑے کو بنا دیا، اور اس کے بعد پھر جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ ٹیکنالوجی بھی اختیار کر لی۔ ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوٹنے میں ابھی کچھ دیر باقی ہے تو اچانک انہیں گویا کہ احساس ہو گیا حضرت موسیٰ جب آئیں گے تو ان کی کیفیت کیا ہوگی۔ تو ولما سقط فی ایدیہم، اب یہاں گویا کہ اس کا ترجمہ کیا ہے مولانا اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے فرمایا کہ جب ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، گویا کہ اب ان کے پاس کوئی دلیل باقی نہ رہی، اور ظاہر انسان اپنے باطن میں جو ہے جس طرح اس قوم نے بھی دیکھا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے بارے میں قرآن میں الفاظ موجود ہیں، فرجعوا الی انفسہم، جب حضرت ابراہیم نے کہا تھا ذرا اس بڑے سے پوچھو یہ تمہیں جواب دے گا، تو فوراً انہوں نے اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر ذرا لہجہ بھر کو سوچا تو صحیح کہ یہ ہمارا معبود کیسے ہو سکتا ہے۔ تو یہی معاملہ ان کا بھی ہوا، ولما سقط فی ایدیہم، جب وہ انتہائی نادم اور پشیمان ہو گئے اور اچانک انہیں محسوس ہوا اور ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، کیونکہ ایدیہم کے الفاظ بھی ہیں جس کے لیے ہاتھ کا لفظ آتا ہے، تو اس کے لیے انہوں نے ترجمہ بہت اچھا کیا، محاوراتی ترجمہ، جب ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، اب ان کے پاس کوئی دلیل باقی نہیں ہے، ورأوا انہم قد ضلوا، اور انہیں یقین ہو گیا کہ وہ تو گمراہ ہو چکے ہیں، گویا کہ سامری نے انہیں بچلا دیا ہے، گمراہ کر دیا دین توحید سے۔ قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرین، تو وہ کہنے لگے کہ اگر ہمارا رب ہی ہم پر رحمت نہ فرمائے اور ہمیں معاف نہ کر دے تو ہم یقیناً تباہ و برباد ہونے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ لیکن اب آگے ذکر، اگلی آیت میں ذکر موجود ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس قوم کی طرف لوٹے ہیں واپس، اور اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا کہ وہ قوم جسے میں دین توحید پر چھوڑ کر گیا تھا، کل 40 دن کا فصل، اور اس کے اندر واپس آئے تو دیکھا کہ قوم کی اکثریت جو ہے اس کے اندر گو سالہ پرستی کے اندر مبتلا ہے۔ یہاں بھی نوٹ کیجئے، آج بھی بھارت کے اندر گاؤ ماتا جو آپ کے ہاں ان کے ہاں جو مقدس سمجھی جاتی ہے، اس کے بھی گویا کہ جسے آپ کہیے ڈانڈے جا کر وہیں مل جاتے ہیں۔ یہ اصل میں قوم فرعون تھی، اگرچہ فرعون نے کہا تو یہ تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں ہوں تمہارا رب، میرے ہاتھ میں اختیار ہے، میں قانون بناؤں گا، ھذی الانہار تجری من تحتی، یہ پورا آبپاشی کا نظام جو ہے وہ میرا بنایا ہوا ہے۔ اگرچہ اس نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ تمہارے ہاں جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ میں نے تمہیں دی ہے، لیکن یہ کہ بہرحال ایک حاکم مطلق ہونے کا تو احساس قرآن حکیم میں جہاں بھی ذکر موجود ہے، وہ ایک جسے آپ کہیے خدائی کا دعوے دار تو وہ شخص تھا۔ لیکن اس کے علاوہ ان کے ہاں جو بت پرستی موجود تھی تو وہاں بھی گویا کہ یہ گائے کا ایک مقدس ہونا اور گائے کا جو ہے وہ یہ اثرات ان کے اندر بنی اسرائیل میں بھی آ گئے تھے، اگرچہ وہ لوگ جو تھے قبطی تھے، وہ آل فرعون والے، لیکن یہ اثرات بنی اسرائیل میں بھی موجود تھے، لہٰذا جب وہ اس کا ذکر جو ہے وہ بھی قرآن میں موجود ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر جا رہے تھے اور ایک دریا کے پار اترے ہیں اور انہوں نے قوم کو دیکھا کہ وہ ایک مورت کی پرستش کر رہی تھی، تو فوراً بنی اسرائیل نے کہا کہ موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا ہی ایک معبود بنا دو جیسا کہ ان کا معبود ہے۔ معلوم ہوا کہ دلوں کے اندر وہ جو بیٹھی ہوئی تھی وہ بات کہ جو قوم فرعون جس پرستش کے اندر مبتلا تھی، وہ گائے کی پرستش ہے، اس کا مقدس ہونا، وہ بنی اسرائیل میں بھی آ گیا، اور انہی کے ٹرائبز کا کوئی ایک گویا کہ بھونڈی سی شکل ہے کہ جو آج آپ کو وہاں بھی مل جائے گی۔ جو حضرات کبھی انڈیا گئے ہیں، مجھے تو اتفاق ہوا تھا 84 میں جانے کا یا 85 کی بات ہے، تو وہاں وہ گاؤں ماتا کا ایک تصور بازاروں کے اندر وہ پھر رہی ہے اور کہیں کوئی اس کو روک نہیں سکتا، اور کسی سبزی کی دکان پہ چلی گئی تو جو چاہے وہاں سے کھا لے، پھل کی دکان پر چلی گئی، زیادہ سے زیادہ بہت ہی پیار کے ساتھ وہ اسے ہوشکار دیتے ہیں اور ساتھ ہی اسے پرنام بھی کر دیتے ہیں کہ تم ماتا تو ہماری ہے، لیکن بہرحال ہمیں یہ نقصان تو نہ پہنچا، اس حد تک۔ باقی یہ کہ ان کا معاملہ آج بھی وہی ہے، تو یہ گویا کہ اسی کی کوئی شکل کنٹینیویشن جو ہے وہ قوم فرعون کے ہاں جو پرستش تھی گائے کی، اور وہی اود کر آئی بھی بنی اسرائیل کے قبیلے کے اندر کہ جس کا یہاں ذکر موجود ہے، اور ان کی اکثریت اس کے اندر مبتلا ہو گئی تھی، اور وہی آج جو ہے وہ ہندوؤں کے ہاں بھی موجود ہے۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا، اب یہاں دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ایک قلبی کیفیت ہے اور جو غم و غصہ جو ان کے اندر بھرا ہوا تھا، ایک تو ان کی ویسے ہی جلالی طبیعت، وہ قبطی کو ایک جو مکہ رسید کیا تھا، فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، اگرچہ ارادہ نہیں تھا اس کا کام تمام کرنے کا، لیکن یہ ایک موسیٰ ہی مکہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایسا پڑا ہے کہ اس کی جان جو ہے نکل گئی، وہ ختم ہو گیا۔ تو طبیعت کے اندر وہ ایک جلالی شان حضرت موسیٰ کے موجود تھی، لیکن وہ یہاں کس درجے برانگیختہ ہوئی ہوگی اس کا اندازہ کیجئے۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا، اور جب موسیٰ علیہ السلام واپس پلٹے ہیں وہ 40 شبانہ روز کا چلہ کاٹ کر اپنی قوم کی طرف، غضبان اور حد درجے غضبناک تھے۔ دیکھیں یہ فعلان کا وزن ہے، کوئی شخص اگر کسی کو پیاس لگی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے، انا عطشن، مجھے پیاس لگی ہے، عطشان کا لفظ اگر استعمال کرے گا میں پیاس سے مرا جا رہا ہوں۔ یہی معاملہ دیکھیے صفت رحمت ہے، الرحمن،
رحمت کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، گویا کہ مبالغہ حد درجے کا۔ یہی معاملہ اگر انسان کی غیظ و غضب کی کیفیت جو ہے بہت زیادہ بڑھ جائے تو غضبان کا لفظ ہے، فرجع موسیٰ ولما رجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا، وہ حد درجے غصے سے بھرے ہوئے تھے اور انتہائی مایوس ہو چکے۔ وہ ہے کہ فرسٹریشن کی انتہا ہوتی ہے۔ فرعون کی استبداد اور اس کے ظلم سے نکلے ہوئے ابھی بمشکل 4 یا 5 مہینے ہوئے تھے، اور اسی عرصے کے دوران اس کے اندر جو ہے اس درجے وہ بدبختی اس قوم کی کہ بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا اور اس کی پرستش میں مبتلا ہو گئے۔ تو تعصب بھی تھا، یہ فرسٹریشن، گویا کہ اب یہ ان کے اندر تو کوئی معلوم ہوتا ہے ان تلوں میں کوئی تیل ہے ہی نہیں، یہ تو اپنی اسی ان کے وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، جیسا کہ الفاظ سورہ بقرہ میں موجود ہیں، ان کے دلوں کے اندر یہ عجل جو ہے بچڑے کی پرستش اور اس کی محبت بھلا دی گئی معلوم ہوتا ہے، اور اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ تو وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا، انتہائی غضبناک بھی اور حد درجے متاسف بھی، بہت ہی فرسٹریٹڈ بھی۔ قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي، اور فوراً مخاطب ہوئے قوم سے بھی، اور اسی پس منظر میں ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے، جن کو اپنا نائب بنا کر چھوڑ کر گئے تھے، وہ بھی گویا کہ مخاطب ہیں۔ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي، یہ بہت ہی بری نیابت ہے کہ جو تم نے میرے بعد کی ہے، میں تو تمہیں اپنا نائب بنا کر دے گیا تھا۔ اور پھر یہ کہ چلیے حضرت ہارون علیہ السلام تو نائب تھے ہی، بنی اسرائیل کے اور سرکردہ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گمان ہوگا کہ کم سے کم یہ لوگ اس قوم کو جو ہے روکے رکھیں گے، کسی بدی کے اندر اور کسی مشرکانہ اوہام پرستی میں مبتلا نہیں ہونے دیں گے، لہذا جمع کا صیغہ اختیار کیا۔ قال بئس ما خلفتمونی من بعدی، تم نے میرے بعد جو ہے بہت ہی نیابت کا جو ہے حق ادا نہیں کیا۔ اعجلتم امر ربکم، کہ کیا تم نے اپنے رب کے حکم کے آنے سے پہلے یہ معاملہ کر دیا کہ اس نجازت کے اندر مبتلا ہو گیا؟ مجھے کم سے کم مجھے واپس تو لوٹنے نے دیا ہوتا، میں اللہ کے پاس سے تختیاں لے کر آیا ہوں اور تمہارے لیے اس میں احکامات موجود ہیں، اور اسی میری ایبسنس کے اندر تم نے یہ معاملہ کیا اور اپنے رب کے حکم سے تم نے اتنی جلدی اختیار کی۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اور اس کے بعد وہ تختیاں جو ہیں وہ تو ایک طرف رکھ دی، جس کے لیے میں نے بائبل کے وہ الفاظ آپ کو سنائے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تختیاں لے کر آئے تھے ان کو زور سے پھینکا اور تختیاں ٹوٹ گئیں۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ کوہ طور پر طلب کیا اور نئی تختیاں عطا کی، یہ بائبل میں موجود ہے، جبکہ قرآن نے اس کی نفی کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ تختیاں جو ہے ایک طرف رکھ دی۔ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، اور وہی گویا کہ غضبانی کیفیت ہے، اور ظاہر ہے کہ غصے کے اندر انسان کو کنٹرول نہیں ہوتا، جسے عام طور پر کہا جاتا ہے کہ پھر وہ ہوش اور عقل جو ہے وہ کچھ ایک طرف ہو جاتی ہے اور انسان جذبات میں آ کر کوئی بات کر گزرتا ہے۔ یہ معاملہ ہوتا ہے بعض اوقات حمیت دینی کے اندر، غیرت دینی کے اندر بھی انسان سے معاملہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ معاملہ شاید آپ میں سے بہت سے حضرات کے علم میں نہ ہو، جبکہ صلح حدیبیہ اس وقت ڈکٹیٹ کی جا رہی تھی، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اس موقع پر وہ بھی سراپا احتجاج تھے، اور انہوں نے بھی آ کر کہا تھا حضور سے کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں، کیا ہمارا دین حق پر نہیں ہے؟ پھر یہ جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو ہم جس کے اوپر سگنیچر کر رہے ہیں، جو ہمارے درمیان جو ایک جو ہے یہ صلح نامہ جو ترتیب دیا جا رہا ہے، یہ ہم دب کر کیوں صلح کر رہے ہیں؟ اس موقع پر بھی حضرت وہی عمر جو ہے وہی جلالی کیفیت، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہاں ذکر ہو رہا ہے، ان کی کیفیت تھی کہ انہوں نے کچھ بے ادبی کا ساتھ انداز اختیار کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور اس میں جو ہے کسی حد تک جو ہے آواز بلند ہو گئی، اور ظاہر ہے کہ فوراً ان کے ذہن میں وہ آیات بھی آئی ہوں گی سورہ حجرات کی کہ وہ لوگ کہ جو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند کر دیتے ہیں تو انہیں جان لینا چاہیے ممکن ہے ان کے تمام اعمال اکارت قرار دے دیے جائیں، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کا شعور بھی نہ ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس درجے جو ہے وہ پشیمانی ہوئی ہے، ندامت ہوئی ہے کہ وہ خود کہتے ہیں کہ اس کے بعد ساری زندگی میں نے جو صدقات کیے ہیں، جو نوافل ادا کیے ہیں، جو معاملہ دین کے لیے کیا ہے، اور میں یہ تلافی سمجھ کے کرتا رہا کہ اس دن جو میرا لہجہ کچھ بلند ہو گیا تھا حضور سے خطاب کرتے ہوئے کہ اس کی تلافی کسی طرح ہو جائے۔ تو یہ کیفیت ہوتی ہے جس میں انسان جو ہے اپنے اوپر اتنا کنٹرول نہیں کر سکتا۔ یہی معاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہوا کہ انہوں نے تختیاں تو ایک طرف رکھی، وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اور اپنے بھائی حضرت ہارون جو اگرچہ عمر میں بڑے تھے ان کو ان کے سر کے بالوں سے پکڑا اور اپنی طرف کھینچا، اسی کیفیت میں ایک ہیجانی کیفیت تھی۔ یہاں تو موجود ہے لیکن یہ کہ سورہ طٰہٰ کے اندر موجود ہے وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، یہاں بھی ہے، اور اس کے جواب میں حضرت ہارون نے کہا لَا تَأْخُذْ بِرَأْسِي وَلَا بِلِحْيَتِي، اس طرح کے الفاظ ہیں، وہاں داڑھی کا لفظ بھی ہے، گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہاتھ بڑھایا تھا ان کی داڑھی کی طرف بھی اور ان کے سر کے بالوں سے پکڑ کے ان کو اپنی طرف جو ہے کھینچا اسی غضبانی کیفیت میں، لیکن فوراً ہی پھر بعد میں تلافی بھی کر دی۔ وہی بات میں عرض کر رہا ہوں، یہ اصل میں وہ غیرت اور حمیت دینی کا معاملہ تھا
کہ میں اپنا نائب تمہیں بنا کر گیا تھا، اور یہ 40 دنوں کے اندر یہ کایا کلپ ہو گئی قوم کی اکثریت کی، تو گویا کہ اس حوالے سے وہ جو بھی غصہ تھا اس کا ہدف، اس کا ٹارگٹ حضرت ہارون بھی بنے۔ قال ابن ام ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، پھر حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا اے میرے ماں جائے، بڑا پیارا انداز ہے، حالانکہ یا اخی بھی کہہ سکتے اے میرے بھائی، لیکن یہ کہ یہ ایک محبت بھرا انداز ہے، اور آگے الفاظ آ بھی جائیں گے کہ جس سے پھر اندازہ ہوگا کہ انہیں اندیشہ تھا کہ جن لوگوں کے دلوں میں ہمارے خلاف، حضرت موسیٰ یا میرے خلاف کسی درجے میں بھی کہیں کو بغض یا کینہ موجود ہے، وہ اسے ایشو بنا لیں گے کہ اب دو بھائی آپس میں لڑ پڑے، جسے شماتت اعداء کہتے ہیں، وہ الفاظ آگے موجود ہیں۔ قال ابن ام ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، حضرت ہارون نے کہا اے میرے ماں جائے، اے میرے پیارے بھائی، ان القوم استضعفوني، میری قوم نے تو مجھے بالکل دبا دیا تھا۔ جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ نقار خانے میں طوطی کی آواز کون سنتا ہے؟ پوری قوم جسے آپ کہیے یہرعون، بالکل ہلکائی ہوئی جو ہے اس سامری کی فالو کرنے کو تیار تھی۔ اس موقع پر میں کتنا ہی منع کرتا رہا انہیں، لیکن یہ کہ قوم نے مجھے بالکل دبا دیا اور میں ان کے سامنے بے بس ہو گیا۔ وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي، اور وہ تو اس بات کا ارادہ کیے ہوئے تھے، انہوں نے تو اقدام کیا تھا مجھے قتل کرنے کا۔ اب اس کے معنی کیا ہے؟ حضرت ہارون علیہ السلام سے اپنی پوری کوشش کی ہے اس قوم کو روکنے کی کہ کسی طرح یہ جو ہے اس شرک کی نجاست سے وہ بات آ جائے، لیکن یہ کہ قوم جو ہے اتنی پاگل ہو چکی تھی۔ یہرعون کا لفظ جو آتا ہے بعض اوقات قرآن میں کہ ہلکایا ہوا جس طرح کوئی جانور ہوتا ہے، اس طرح کا معاملہ اس قوم کا ہوا۔ وہ سامری کی اس جادوگری اور سحر کے اندر اتنی مبتلا ہوئی کہ اسی کے نقش قدم کی پیروی کرنے کے لیے اس بات کے لیے بھی تیار تھی کہ حضرت ہارون علیہ السلام کو وہ قتل کر دیتے۔ وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي، وہ تو میری جان کے درپے ہو چکے تھے، مجھے قتل کرنے کے قریب تھے۔ فَلَا تُشْمِتْ بِي الْأَعْدَاءَ، دیکھیے تو مت ہنساؤ ان لوگوں کو کہ جو ہمارے دشمن ہیں۔ گویا کہ ان کے اندر وہ لوگ موجود ہیں نا جو دین توحید سے ابھی اپنے اندر نفرت محسوس کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ اور میرے لیے ان کے دلوں میں نفرت اور کینہ موجود ہے، لہذا اب یہ جو تمہارا معاملہ ہوا ہے کہ تم میرے اوپر غصہ کر رہے اور میری طرف جو ہے اس طرح بڑھے بھی ہو، اور پھر یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سورۃ طٰہٰ میں جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ وہاں جو ہے وہ اپنا ہاتھ جو ان کی داڑھی کی طرف بھی بڑھایا، ان کے الفاظ ہیں کہ مجھے میری داڑھی اور سر کے بالوں سے مت کھینچو، تو یہ چیز گویا کہ اس بات کا مظہر ہوگی کہ ہمارے جو دشمن ہیں وہ بھی انہیں ایک موقع ملے گا ہنسنے کا کہ یہ دیکھو دو نبی بھی ہیں اللہ کے، اور یہ آپس میں جو ہے اس معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے باہم دست و گریباں بھی ہیں اور ایک دوسرے پر ہاتھ بھی اٹھا رہے۔ فلا تشمت بی الأعداء، تو لہٰذا میرے معاملے میں میرے دشمنوں کو ہنسنے کا موقع مت فراہم کرو۔ ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور مجھے شمار نہ کرو ان لوگوں میں سے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ جبکہ تورات کے وہ الفاظ میں آپ کو سنا چکا کہ جہاں یہ بات لکھی ہوئی آج بھی موجود ہے کہ وہ بچڑا جو ہے معاذ اللہ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا اس قوم کے لیے۔ ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور میرا شمار نہ کرو اس قوم میں سے کہ جو ظالم قوم ہے۔ اچھا، یہاں میں نے ایک بات خاص طور پر نوٹ کی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ الواح اور یہ شریعت کے 10 کمانڈمنٹس جو ہے ان کو عطا کیے جانے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس وقت پہ بلایا تھا حضرت موسیٰ اس سے کچھ دن پہلے پہنچ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما عجلک عن قومک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہیں کس چیز نے جلدی پر تیار کر دیا، اپنی قوم کو جل چھوڑ کر آ گئے، درحال کہ میں نے جب تمہیں بلایا تھا اس کے لیے جو بھی تاریخ یا وقت متعین تھا وہ حضرت موسیٰ کے علم میں تھا، لیکن اس سے کہیں پہلے پہنچ گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سورہ طٰہٰ کی آیات ہیں، آیت نمبر 83 سے 85 تک 3 آیات ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا عجلت الیک ربی لترضیٰ، بڑے پیارے الفاظ ہیں کہ پروردگار یہ میرا شوق تھا، میرا اشتیاق تھا، میں دیدار کرنا چاہتا تھا، شرف ہم کلامی اختیار کرنا چاہتا تھا، تو میرا یہ شوق اور میرا جو ہے میری اپنی محبت تھی تیرے ساتھ، تو میں ربی عجلت الیک ربی لترضیٰ، پروردگار میں نے جو عجلت اختیار کی ہے وقت سے پہلے میں تیرے پاس پہنچ گیا تاکہ تو راضی ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ اگر آپ کو کسی شخص نے دعوت پہ بلایا ہے، بجائے یہ کہ آپ لیٹ ہوں، جو وقت ہے اسے اگر 4-5 منٹ پہلے پہنچ جائیں گے تو آپ کو خوش آمدید کہے گا، گویا کہ اسے انتظار کی کوفت جو ہے وہ اختیار نہیں کرنی پڑی۔ یہی معاملہ حضرت موسیٰ نے کہا عجلت الیک ربی لترضیٰ، اے پروردگار میں نے یقیناً جلدی کی ہے، لیکن یہ کہ میں تجھے راضی کرنے کے لیے جلدی آ گیا۔ قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري، دیکھیے یہ وہ الفاظ ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اسی موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کو باور کروا دیا تھا، بتا دیا تھا کہ تمہاری یہ جلدی تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ تمہاری قوم جو ہے اس کو سامری نے اغوا کر دیا ہے، وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، سامری نے اس کو گمراہ کر دیا،
اور تمہاری عدم موجودگی میں وہ قوم جو ہے بچڑے کی پرستش کے اندر مبتلا ہو گئے. تو وَقَادُوا يَقْتُلُونَنِي وَلَا تُشْمِتْ بِي الْأَعْدَاءَ، لہذا حضرت ہارون نے کہا کہ آپ دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دیں. وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور میرا شمار اس ظالم قوم میں سے نہ کریں. قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي، دیکھیں اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وہ جب وہ غضبانی کیفیت ختم ہوئی اور ان کے اندر بھی اب گویا کہ ٹھہراؤ آ گیا، تو فوراً اللہ کے حضور جو ہے انہوں نے استغفار طلب کی اپنی اس کیفیت سے نکلنے کی بھی. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے کہ اگر تم میں سے کسی شخص کو غصہ آ جائے تو فوری طور پر اس سے فاستعذ باللہ، یہ گویا کہ شیطان کی طرف سے لگایا ہوا ایک حملہ ہے. غصے میں آ کر تمہاری عقل معاف ہو جائے گی اور پھر تم وہ کچھ کر گزرو گے جس پر بعد میں تمہیں پشیمانی ہوگی، ندامت ہوگی. لہذا فوراً فاستعذ باللہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ فاستعذ باللہ، تو فوراً اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. لہذا فوری طور پر حکم ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انسان اگر کہیں غصے کی کیفیت میں ہو تو یہ کہنا چاہیے. پھر اور بھی ہدایات ہے، فوری طور پر ایک پانی کا گلاس پی لو تاکہ اندر جو ایک جلن اور ایک جسے آپ کہیے حرارت کی سی کیفیت ہے اس کے اندر ایک ٹھہراؤ آ جائے. پھر اگر تم کھڑے ہوئے تو فوراً کوشش کرو بیٹھ جاؤ، اس سے بھی طبیعت کے اندر. اب یہ مختلف آرٹیفیشل کے قسم کے میئرز ہیں جو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اختیار کرو تاکہ وہ شیطان کے حملے سے محفوظ رہ سکو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب وہ کیفیت جو ہے اس کا غلبہ ختم ہو گیا تو فوراً متوجہ ہے اللہ کی طرف. قال رب اغفر لی ولی، اے پروردگار مجھے بھی معاف فرما دے، مجھ سے بھی غلطی ہوئی. ایک تو وہی کہ جس کا ذکر سورۃ طٰہٰ میں موجود ہے کہ وقت سے پہلے پہنچ گئے، جس کا نتیجہ اگرچہ نتیجہ یہ نہیں نکلا، اللہ تعالیٰ کے علم کامل میں تو پہلے سے یہ موجود تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی موقع پر بتا دیا گیا تھا کہ تمہارے قوم کا معاملہ یہ ہوگا. لیکن بہرحال پھر وہ 40 روز کا جو ہے وہ ایک چلہ وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کاٹنا تھا. قال رب اغفر لی ولی اخی، اے پروردگار مجھے بھی معاف فرما دے، مجھ سے بھی جو معاملے میں کوتاہی ہوئی ہے، میرے اوپر بھی جو غضبانی کیفیت تھی اور ایک جو اس کیفیت میں میں نے اپنے بھائی کے ساتھ وہ معاملہ کیا تو مجھے بھی معاف فرما. ولی اخی، اور اگر کچھ معاملہ کم ہمتی کا میرے بھائی کی طرف سے ہوا ہے تو اس کو بھی معاف فرما دے. گویا کہ یہاں ان الفاظ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو بھی کوئی ما فوق البشر شے نہیں سمجھا کہ مجھ سے تو کسی غلطی کا صدور ہی نہیں، اور اگر وہ حمیت دینی کے اندر مجھ سے کچھ معاملہ ہوا بھی ہے تو میں جسٹیفائیڈ ہوں. ہم لوگوں کا تو یہ معاملہ ہوتا ہے نا، اللہ ماشاء اللہ، اگر کوئی غلط کام کر بھی دیا تب بھی اس کے لیے جسٹیفیکیشن ہمارے پاس ہوتی ہے، نہیں جی یہ تو معاملہ اس طرح ہونا چاہیے تھا اور یہ ہماری غیرت کا تقاضا تھا، ہمارا یہ معاملہ اس طرح اگر یہ نہ ہوتا تو گویا کہ بے غیرتی کا طعنہ ہمیں سننا پڑتا. لیکن یہ کہ یہ معاملہ نبی اور رسول کے بھی گویا کہ یہاں یہ الفاظ آ گئے کہ دونوں نے اپنی اس خطا کو، اور حضرت ہارون سے جو کسی درجے میں اگر کوئی کوتاہی ہوئی تھی تو فوراً دونوں نے اللہ کے حضور جو استغفار طلب کی. قال رب اغفر لی ولی اخی، حضرت موسیٰ نے کہا ہے پروردگار مجھے بھی معاف فرما دے اور میرے بھائی سے بھی اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو اس کو بھی معاف فرما دے. وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین، اور ہمیں اپنی رحمت خاص میں جگہ عطا فرما. وانت ارحم الراحمین، اور یقیناً تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلہ، یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے اس بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا تھا تو ان کو اب میرا غضب اس کا ایک حصہ بھی پہنچے گا. وذلۃ فی الحیات الدنیا، اور اس دنیا میں انتہائی ذلت اور رسوائی کا معاملہ لوگوں کے ساتھ ہوگا. وکذالک نجزی المفترین، اور اسی طرح ہم جو ہے وہ سزا دیتے ہیں ان لوگوں کو، اگرچہ جزا کا لفظ ہے لیکن جزا عام طور پر ہمارے ہاں اچھے کاموں کے رد عمل میں ہوتی ہے. اچھا کام کیا اس کی جزا ملے گی، اگر کوئی غلط کام ہے تو اس کی سزا ملے گی. لیکن قرآن حکیم میں جزا کا لفظ دونوں صیغوں میں استعمال ہوتا ہے، جزا اچھے کام کے لیے بھی اور ظالموں کو اگر اس کی سزا مل رہی ہے تو اس کے لیے بھی جزا کا لفظ ہے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں، سزا دیتے ہیں ان لوگوں کو کہ جو اللہ پر افترا کرنے والے ہیں. اب دیکھیں اس دنیا میں ان پر جو غضب نازل ہوا اس کی کیفیت کیا تھی. اس کے لیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 54 اور 56 ہے جو میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں تاکہ یہ بات جو ہے یہاں بالکل کلیئر ہو جائے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، سورہ بقرہ کے الفاظ ہیں. یاد کرو جب موسیٰ نے کہا تھا اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم کے لوگو، انکم ظلمتم انفسکم، یقیناً تم نے اپنی جانوں پر بڑا ظلم ڈھایا ہے. باتخاذکم العجل، وہی عجل بچڑا جس کا وہاں ذکر ہو رہا تھا اس کو تم نے اپنا معبود بنا لیا. فتوبوا الی باریکم، تو بنی اسرائیل کے جن جن لوگوں نے یہ معاملہ کیا تھا اولاً تو وہ توبہ کریں اللہ کے سامنے. یہ جو گناہ ان سے سرزد ہوا ہے شرک کا گناہ، جس کے بارے میں قرآن میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے میں تو کبھی معافی اللہ کی طرف سے نہیں ہے کہ کوئی شخص جو ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا لے، شرک کرے. فاقتلوا انفسکم،
اور دوسری سزا جس کے لیے وہاں الفاظ آئیں ذلت فی الحیات الدنیا، جو انتہائی ذلت کی سزا تھی اس دنیا کی زندگی میں، وہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب ان لوگوں کو قتل کر دیا جائے گا جنہوں نے اس معاملے میں سامری کی پیروی اختیار کی تھی۔ لہذا بڑے وسیع پیمانے پر پرج ہوا ہے، ہزاروں کی تعداد میں بنی اسرائیل کے وہ لوگ جو ہے ان لوگوں نے قتل کیا کہ جو اس گوسالہ پرستی میں مبتلا نہیں ہوئے تھے۔ اب گویا کہ ان کے لیے بھی بہت بڑا امتحان ہے۔ فرض کیجئے کہ ایک بیٹا جو ہے وہ توحید پر رہا اور باپ جو ہے سامری کے پیچھے لگ گیا، اب حکم تھا بیٹے کو کہ باپ کو قتل کرو، اس سے بڑا فرج ہو سکتا ہے؟ لہذا وہاں جو الفاظ آئے نا، اس دنیا میں بھی انتہائی ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بنی، لیکن اگر دل میں پشیمانی ہے، صدق دل سے توبہ کی ہے، تو آخرت کے عذاب سے بچا لیے جاؤ گے۔ اگر معاملہ توبہ کا نہ ہوا تو اس دنیا میں تو ذلت اور رسوائی ہے ہی ہے، لیکن یہ کہ آخرت میں بھی پھر وہ جو ہے جہنم ہے کہ جس کی ابدی سزا ان کے اوپر مسلط کر دی جائے گی۔ توبہ کا یہ نقد معاملہ جو یہ فائدہ جو ہے، اگرچہ یہ فائدہ ادھار ہے اس معنی میں کہ اللہ کے حضور توبہ کر لو، جس طرح اگر کسی شادی شدہ زانی ہے، اس نے زنا کیا، وہ کتنی ہی توبہ کرے، توبہ کا معاملہ بندے اور رب کے مابین ہے، لیکن یہ کہ اگر وہ قانون کے گرفت میں آ گیا اور گواہیوں کی جو بھی وہ نصاب ہے وہ مقرر وہ پورا ہو گیا تو اس کو رجم کیا جائے گا ان اینی کیس۔ توبہ کا معاملہ جو ہے اللہ اور بندے کے مابین ہے۔ یہی معاملہ یہاں ہوا کہ جن لوگوں نے اس بچڑے کی پرستش کی تھی ان کو قتل کر دیا گیا، لیکن حکم دیا گیا کہ پہلے تو اللہ کے حضور صدق دل سے توبہ کرو، فاقتلوا انفسکم، اور پھر کے بعد میں انہی بنی اسرائیل والوں کو حکم دیا گیا کہ ان لوگوں کو قتل کر دو کہ جو اس بچڑے کی پرستش میں مبتلا ہوئے تھے۔ ذالکم خیر لکم عند باریکم، یہی بہت بہتر ہے، اس دنیا میں بھی تمہیں اس کی سزا ملی اور آخرت میں اگر تم نے توبہ کی ہے تو اللہ تعالیٰ جو آگے فرما دیا فتاب علیکم، اسی آیت کا اگلا حصہ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری اس توبہ کو قبول فرما لیا، انہ هو التواب الرحیم، یقیناً وہ تواب ہے، توبہ کا قبول فرمانے والا، انتہائی رحم کرنے والا۔ یہاں سے ایک پوائنٹ اور نوٹ کیجئے کہ مرتد کی سزا قتل، اول تو اس آیت سے ثابت جو سورہ بقرہ کی بھی میں نے آپ کو سنائی، یہ مرتدین تھے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو دین توحید دے کر گئے تھے اسے چھوڑا اور بچڑے کی پرستش میں مبتلا ہو گئے، مرتد ہوئے، لہٰذا ان کو وہ سزا دے دی گئی جو ظاہر ہے کہ اس سزا کو تو قرآن میں سے کھرچ کے کوئی نکال نہیں سکتا۔ دو معاملات میں قرآن اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ رہا ہے، ایک تو مرتد کی سزا قتل جو تورات میں جو شریعت موسوی کا حصہ تھی بعین ہی امت محمد میں بھی برقرار رکھی گئی صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس آیت سے ثابت ہے، اور دوسرے شادی شدہ زانی کی سزا تورات میں موجود ہے، اب معلوم نہیں کہ اب اس کو کھرچ کر نکال دیا ہو، اس لیے کہ ان کے ہاں تو کتنے ہی شادی شدہ ایسے ہوں گے کہ جو اس عمل زنا میں کے اندر ملوث رہے ہوں گے، لہٰذا عین ممکن ہے کہ اس کو وہاں سے کھرچ کر نکال دیا گیا ہو، لیکن تورات میں شریعت کا جز تھی کہ اگر کوئی شخص شادی شدہ ہے اور اس نے زنا کیا تو اسے رجم کر دیا جائے گا۔ یہ دو سزائیں انٹیکٹ رہی ہیں، اسی شریعت کا حصہ تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، الواح کے اندر لکھی ہوئی موجود، اور وہی گویا کہ انہی کا تسلسل ہے جو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جو آج بھی قائم ہے۔ لہٰذا وہ آیہ مبارکہ کہ جس میں جن لوگوں نے ارتداد اختیار کیا تھا ان کو پھر قتل کر دیا گیا۔ تو ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم، وہ لوگ جنہوں نے اس بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا تھا تو ان کے رب کی طرف سے انہیں عنقریب ایک بہت بڑا غضب جو ہے بہت غصے کا سامنا کرنا ہوگا، وذلۃ فی الحیات الدنیا، اور وہ کیا شکل ہوگی کہ اس دنیا کی زندگی کے اندر جو انتہائی ذلت کا معاملہ، اور اگر صدق دل سے توبہ نہیں کی تھی تو آخرت کی ہلاکت اور تباہی اور بربادی وہ تو پہلے سے طے شدہ ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اور اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں ان لوگوں کو جو افتراء پردازی کرنے والے۔ اس سے بڑھ کر افتراء اور کیا ہوگا کہ اللہ کو چھوڑ کر اس بچڑے کو اپنا معبود بنا دیا۔ هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ، اب قوم سے کہا تھا سامری نے کہ یہ ہے تمہارا معبود، اور موسیٰ کا بھی اصل معبود تو یہی بچڑا ہے، وہ پتہ نہیں کس خدا سے ملاقات کے لیے کوہ طور پر گیا ہے۔ سورہ طٰہٰ کے اندر وہ موجود ہے سامری کے الفاظ کہ موسیٰ کا بھی الہ یہی ہے اور تمہارا بھی الہ یہی ہے، لہٰذا اسی کے لیے تمہیں قربانیاں کرنی ہیں اور اسی کے لیے تمہیں ڈنڈوت کرنی ہے، اسی کو تم نے سجدہ کرنا ہے۔ تو یہ گویا کہ ان کی بدترین ان کا جو ہے عمل تھا کہ جس کی سزا نقد اس دنیا میں ان کو دی گئی کہ ان کا قتل عام ہوا، اور آخرت کا معاملہ جو ہے وہ ان کی صدق دل سے توبہ کے اوپر منحصر ہے۔ اگر انہوں نے توبہ کی ہے تو اللہ کے ہاں ان کی توبہ قبول، لیکن اگر کوئی شخص اسی بغاوت اور سرکشی کے ساتھ اللہ کے حضور میں پہنچا، اس دنیا میں تو سزا مل گئی لیکن آخرت میں بھی ابدی تباہی اور ہلاکت اس کی منتظر ہوگی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔